السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن کلاس میں سورہ نحل زیر مطالعہ ہے اور ہم نے الحمدللہ اس کی 89 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 90 سے لے کر 100 تک۔ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور الفاظ کی مختصر وضاحت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تفسیر اور جو عمل کی بات ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آیت نمبر 90 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم دیتا ہے، امر یأمر، حکم دینا، بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ ایتاء کا معنی ہے دینا، عطا کرنا، اور ذی القربى قرابت دار، رشتہ دار۔ وینہا، اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، والبغی، اور سرکشی یا زیادتی سے۔ بغی یعنی کہ زیادتی یا ظلم یا سرکشی، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی بغاوت کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، بغا یا بغی، حد سے گزر جانا، تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ یعظکم، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، وعظ یعظ، ضرب یضرب کے وزن پہ ہے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو۔ اوفا، یوفی، ایفا، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، وفا کرنا۔ اور تم پورا کرو بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو۔ یہ باب مفاعلہ ہے، عاہدہ یعاہد، معاہدہ۔ تو جب تم عہد کرو تو اللہ کا عہد پورا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان، اور نہ تم توڑو قسموں کو۔ نقض ینقض، اس کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، نقض عہد ترکیب ہے، تو ان کے عہد کو توڑ دینا۔ تو یہاں پر چونکہ الایمان کا لفظ آ رہا ہے تو جس کا معنی ہے قسمیں، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد توکیدہا، انہیں پختہ کرنے کے بعد۔ تو توکید، اکدہ یؤکد، اس سے یہ مصدر ہے۔ جیسے ہمارے یہاں تاکید کا لفظ آتا ہے نا، تاکید، تو تاکید کیا ہوتی ہے؟ کسی بات کو پکا کرنا، زور دینا کسی بات پر۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور بے شک تم نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل، یعنی ضامن۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کاللتی، اس عورت کی طرح جو، یا جس نے، نقضت غزلہا، جس نے توڑ دیا۔ یہ وہی ناقضہ ہے جو پیچھے گزرا ہے، ناقض ینقض، نقض توڑ دینا۔ جس نے توڑ دیا غزلہا، اپنا سوت۔ غزل کا معنی ہوتا ہے دھاگا، غزل یغزل، یعنی کہ سوت کاتنا، روئی کا یا اون کا دھاگا بنانا۔ تو یہ غزل مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے، جس کو کاتا گیا ہو۔ اور جس نے توڑ دیا اپنا سوت یا اپنا دھاگا، من بعد قوت، مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے۔
نکسن کی جمع ہے انکاس، اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ تو ترجمہ اس کا ہم یہ کریں گے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا یا توڑ ڈالا۔ تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، داخلاً، فریب۔ داخلاً کا جو لفظ ہے اس کا معنی دھوکہ، فریب یا ملاوٹ، اس طرح کے معانی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو دوسری چیز میں داخل کر دی جائے، شامل کر دی جائے، جب کہ وہ اس میں سے نہ ہو، ملاوٹ کر دی جائے۔ اب جیسے دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو یہ اس کو دخل کہا جائے گا کہ پانی کو دودھ میں شامل کر دیا گیا، حالانکہ پانی دودھ میں سے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے چائے کی پتی میں کوئی چھلکا ملا دیا جائے، کوئی بھی ملاوٹ اور دھوکہ جو کیا جاتا ہے اس کے لیے دخل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو داخلاً، فریب، بینکم، اپنے درمیان، ان تکون امتن ہی اربا من امہ، کہ ہو جائے ایک امت، ایک گروہ، ہی اربا، وہ زیادہ بڑی ہوئی، من امتن، دوسری امت سے۔ تو یہ اربا کا جو لفظ ہے یہ ربا یربو، اس سے اس میں تفضیل ہے۔ اربا جیسے از کا ہوتا ہے تو اسی طرح اربا، ربا یربو کا معنی تھا بڑھنا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، اور یہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر استعمال ہوا ہے یہ فعل۔ تو یہاں پر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ انما، بے شک، یبلوکم اللہ، آزماتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، بھی، اس کے ساتھ، وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور وہ ضرور واضح کرے گا، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، وہ چیز جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، وہ تمہیں ضرور بنا دیتا۔ یہ ضرور کا ترجمہ میں نے کیا ہے لام کی وجہ سے، یہ لام تاکید ہے۔ وہ تمہیں ضرور بنا دیتا، امتاً واحدہ، ایک امت، ولیکن، اور لیکن، یضل من یشاء، وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں لام بھی تاکید کا ہے، اور اینڈ پہ نون ثقیلہ یعنی کہ شد والا نون وہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو اس میں ڈبل تاکید ہے۔ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما، اس کے بارے میں جو، کنتم تعملون، تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہ ماضی استمراری کا سٹائل چلتا آ رہا ہے، یعنی کہ کان یعملو، کنتم تعملون، کانو یعملون، یہ سارے سٹائل ماضی استمراری کے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، داخلاً، فریب، یہ وہی لفظ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے، بینکم، آپس میں، اپنے درمیان، فتزل، پس پھسل جائیں، یعنی کہ یہاں پر بریکٹ میں آپ لکھیں گے ایسا نہ ہو، یہ بریکٹ میں لکھیں گے کہ پھسل جائے، قدم، قدم، ذل یذل، اس کا معنی ہوتا ہے پھسل جانا، پاؤں کا پھسل جانا، لغزش جو ہوتی ہے نا پاؤں کی پھسلن، اسے کہا جاتا ہے ذلت القدم، قدم پھسل گیا۔ پس کہ پھسل جائے، قدم، قدم، بعد ثبوتہا، اس کے جمنے کے بعد، اس کے ثابت ہونے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو، السُّوءَ، برائی کا مزہ، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم لو، یہ اشترا یشتری، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، یعنی کہ ازداد میں سے ہے،
خریدنا اور بیچنا یعنی کہ قیمت لینا اور دینا، اس کے دونوں ہی معنی استعمال ہوتے ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ اور نہ تم لو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت۔ انما عند اللہ، بے شک جو چیز اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر انما اگرچہ اکٹھا لکھا ہوا ہے لیکن یہ حقیقت میں الگ الگ ہے، یعنی کہ انا حرف مشبہ بالفعل یہ الگ ہے اور ما موصولہ ہے۔ یہاں پر ما جو ہے یہ کافہ نہیں ہے، یا ما انما وہ کلمہ حصر نہیں ہے۔ تو انما بے شک جو، یعنی کہ وہ چیز جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے یہ اسی ما کی طرف راجع ہے، اسی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد وہ ختم ہو جائے گا۔ نافدہ ینفد اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، باقٍ باقی رہنے والا ہے۔ باقیہ یبقا اس سے اس میں فاعل ہے باقٍ، جیسے ہمارے یہاں باقی کا لفظ بولا جاتا ہے نا اینڈ پہ یا کے ساتھ، تو یہاں اینڈ سے یا کو حذف کیا گیا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور ہم ضرور جزا دیں گے، ضرور بدلہ دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی تاکید در تاکید، لام بھی تاکید کا ہے، اینڈ پہ نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کا ہے کہ ہم ضرور جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، الذین صبروا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، یعنی ان کا اجر ہم ضرور بدلے میں دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو بِأَحْسَنِ یہ اس میں تفضیل ہے اور ما کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، تو ترجمہ آپ اس طرح کریں گے بِأَحْسَنِ مَا اس بہترین عمل کے مطابق، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی جس نے عمل کیا نیک اچھا، من ذکر او انثی خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ پس ہم ضرور اسے زندگی عطا کریں گے۔ احیا یحیی احیا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو زندگی عطا کرنا۔ تو یہاں پر بھی تاکید در تاکید ہے، شروع میں لام تاکید کا ہے اور اینڈ پہ نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا ہے۔ تو ہم اسے ضرور زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اور ہم انہیں ضرور بدلے میں دیں گے ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل وہی جملہ ہے جو پچھلی آیت میں گزرا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس جب آپ قرآن مجید پڑھیں، قَرَأَ یقرأ سے فعل ماضی حاضر کا صیغہ ہے، جب آپ قرات کریں پڑھیں القرآن قرآن مجید، فاستعذ پس پناہ طلب کر، استعاذ یستعیذ استعاذتاً اس سے فعل امر ہے، استعذ پناہ مانگ پناہ طلب کر، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، انہو بے شک حقیقت یہ ہے، لیس لہ سلطان نہیں ہے اس کا غلبہ، سلطان کا معنی ہے غلبہ، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، انما سلطانہ بے شک اس کا غلبہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو
یتولونہ، جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ تولا یا تولا، یہ میں نے پچھلی کسی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ اس کے دو معنی قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے دوستی کرنا، دوسرا معنی ہے اعراض کرنا، یعنی دونوں معنی متضاد ہیں۔ دوستی کرنا، منہ پھیر لینا، دونوں اسی فعل کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ دوستی کرنے کا معنی وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں اس کے بعد عن نہ ہو، اس کا جو صلہ ہے وہ عن نہ ہو، اور جب عن اس کا صلہ آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ یہاں پر چونکہ ہو ضمیر کی طرف ہو ضمیر اس کا مفعول بن رہا ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں دوستی کرنا۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں۔ تو بہی کا ترجمہ ایک تو یہ ہے اس کی وجہ سے، یعنی شیطان کی وجہ سے، دوسرا اس کا معنی ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ یہاں تک آپ نے آیت نمبر 90 تا 100 ترجمہ اور الفاظ کی مختصر وضاحت پڑھ لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کی مختصر وضاحت کی طرف۔ تو آیت نمبر 90، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک بڑی ہی جامع آیت ہے، یعنی جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان تمام باتوں کی اساس اور بنیاد یہی 3 چیزیں ہیں، اور جتنی بھی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان تمام باتوں کی اساس اور بنیاد یا ان کے اصول یہی 3 چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک جامع آیت ہے جو قرآن پاک کے تمام اوامر اور تمام منہیات کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہے عدل۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، یعنی کہ جس کا جو حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اسے وہ بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور بیشی کے ادا کر دیا جائے، خواہ وہ شخص ہمارا رشتہ دار ہو، خواہ وہ ہمارا دوست ہو، ہمارا دشمن ہو، کوئی بھی ہو، بغیر کسی کمی بیشی کے اس کا حق اس کو دے دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے، تو خالق ہونے کے ناطے جو اس کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کمی بیشی یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی صفات کا انکار کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حق میں زیادتی اور بیشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا جائے، کوئی اللہ کے برابر اور ہمسر کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ گویا کہ عدل کے منافی ہے اللہ کے بارے میں۔ اسی طرح مخلوق کے بارے میں جس کا جو حق ہے اسے وہ ادا کر دیا جائے تو یہ عدل ہے۔ تو عدل کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدل اعتدال کا نام ہے، عدل ایک درمیانہ راستہ ہے، عدل جو ہے ایک معتدل اور متوازن سوچ کا نام ہے اور رویے کا نام ہے۔ تو جب بھی اس اعتدال میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے اور جب بھی اس توازن میں عدم توازن آتا ہے تو پھر عدل قائم نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے احسان۔ احسان کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ہر کام کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرنا، جو بھی کام ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی دنیا یا دین کا کام ہے، اسے نہایت اچھے طریقے سے سر انجام دینا، یہ احسان ہے۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب یہ دیا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت بنتی ہے
یعنی کہ اللہ میرے سامنے ہے یا میں اللہ کے سامنے ہوں، تو پھر وہ عبادت، وہ نماز اور وہ عبادت نہایت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ احسان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بھی قرآن پاک میں جب یہ الہ کے ساتھ متعدی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی جو مخلوق خداوندی ہے اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، اسے نفع پہنچانا، اسے فائدہ پہنچانا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری مفت میں عطا کی ہیں۔ بہت سی نعمتیں، بلکہ اکثر نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بن مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے اور فری میں دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں یہ ساری نعمتیں مفت میں عطا کی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں سے اللہ کی مخلوق کا فائدہ کریں، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی اجرت کے، یعنی بے لوث ہو کر، مخلص ہو کر۔ تو یہ احسان ہے۔ تو گویا احسان عدل سے ایک اوپر چیز ہے، عدل سے ایک زائد چیز ہے۔ جو بندہ عدل کرے گا اسی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ احسان بھی کرے گا۔ جو عدل ہی نہیں کر سکتا وہ احسان بھی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، تو یہ ساری احسان کی مختلف صورتیں ہیں۔ حتیٰ کہ انسان تو انسان ہیں، جو جانور ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک عورت بلی کو بھوکا پیاسا رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بد سلوکی کی وجہ سے، برے رویے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اس کے ساتھ احسان کا رویہ اپناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ تیسری اہم چیز ہے رشتہ داروں کو دینا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ تو یہ بھی احسان ہی کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو الگ سے بیان فرمایا ہے، چونکہ رشتہ داروں میں عام طور پر اونچ نیچ رہتی ہے اور کھینچا تانی ہوتی ہے، چپکلش رہتی ہے، تو عام طور پہ انسان رشتہ داروں کو نظر انداز کر جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا الگ سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، تمام اوامر کی اساس ہیں یہ تینوں چیزیں۔ پھر تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ پہلی چیز فحشاء، بے حیائی، ایسی بے حیائی کہ جس کے اثرات معاشرے تک پہنچتے ہیں، دوسرے لوگوں پر پڑتے ہیں، جیسے زنا ہے، قوم لوط والا عمل ہے۔ اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ فحشاء میں آتے ہیں، بے حیائی میں آتے ہیں۔ منکر، اس سے مراد ہر وہ برائی ہے کہ جو انسان کی عقل جس کا انکار کرتی ہے، انسان کی فطرت اس کا انکار کرتی ہے، تو ہر وہ عمل جو عقل اور فطرت کے منافی ہے وہ منکر ہے۔ اور بغی سے مراد ظلم و زیادتی ہے۔ تو جتنے بھی منہیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں سے منع کیا ہے یا جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، بالآخر ان کی اساس اور بنیاد یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ فحشاء کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہے، یا منکر کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہے، یا پھر بغی کے زمرے میں۔ اس کے بعد جو خطاب ہے وہ قوم یہود کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن خطاب انہی سے ہے اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ تذکرہ ان کا ہے لیکن سمجھایا امت محمدیہ کو جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑا کرو، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل یعنی ضامن بنا لیا ہے۔ تو یہ یہودیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے وارث اور نبیوں کی اولاد ہیں، اور جن کا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرتے، ایمان لاتے، مسلمانوں کو سمجھاتے اور دیگر عرب کے لوگوں کو اسلام کے قریب کرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟
کہ جب قریش مکہ نے مخالفت کی تو وہ ان قریش مکہ کی پشت پناہی پر کھڑے ہو گئے، پشت پناہی کرنا شروع کر دی، ان کی بیک پر کھڑے ہو گئے، ان کی تائید، انہیں سپورٹ کرنا، ان کے لیے سازشیں کرنا، تو یہ ساری ان کی خدمات قریش مکہ کے لیے میسر تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کرو۔ عہد کیا کیا تھا؟ جیسا کہ تورات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد ان سے حلف لیتے کہ تم اس حکم کی تابع داری کرو گے، اس کی پاسداری کرو گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تورات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ، کہ اس میں ہر حکم پر ان سے عہد لیا جاتا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ تو جو بھی عہد ہے جب اسے پختہ کر لیا جائے قسم اٹھا کر تو پھر اس کی پاسداری کرنی چاہیے، اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی عہد پر قسم نہ بھی اٹھائی جائے تو پھر بھی اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا سوت مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ نہ بناؤ اپنے درمیان کہ ایک امت، ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی نہ ہو۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ایک بڑھیا، ایک عورت سارا دن سوت کاتتی ہے، دھاگا بناتی ہے اور شام کو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنا سارا دھاگا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو تم اس طرح نہ ہو جانا، یعنی تم اپنی ساری محنت کو ضائع اور بیکار نہ کر دینا۔ تم قسمیں اٹھاتے ہو فریب دینے کے لیے۔ تو یہودیوں کے پاس چونکہ کوئی دلیل تو تھی نہیں، تو جس بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ قسم کا سہارا لیتا ہے دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے، دوسروں کو یقین دلانے کے لیے۔ تو یہودی بھی کیا کرتے؟ قسمیں اٹھاتے، قسمیں اٹھا کر لوگوں کو کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، یا یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی ہم آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ قسم اٹھا کر لوگوں کو بات کرتے تو لوگ ان کے بہکاوے میں آ جاتے، ان کے فریب میں آ جاتے۔ تو قسمیں کیوں اٹھاتے؟ کہ ایک امت اس ڈر سے کہ کہیں یہ امت زیادہ بڑی ہوئی نہ ہو اس امت سے، یعنی امت محمدی جو ہے کہیں اس کی تعداد ان کی امت سے زیادہ نہ ہو جائے، تو اس ڈر سے وہ قسمیں اٹھاتے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے اس کے ساتھ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو قسم کے حوالے سے پہلے بھی کچھ احکام گزرے ہیں سورۃ المائدہ میں اور سورہ بقرہ میں۔ تو کسی کو فریب دینے کے لیے، کسی کو بہکانے کے لیے، کسی کو گمراہ کرنے کے لیے قسم اٹھانا بالکل ناجائز ہے، یہودیوں کا کام ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اسی رویے کو بیان فرما رہا ہے۔ تاہم جو بندہ قسم اٹھاتا ہے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے اور پھر کسی وجہ سے وہ قسم پوری نہ کر سکے، قسم ٹوٹ جائے، تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے جو ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھانے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کام وہ دینی اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور جو بہتر کام ہے وہ کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اسی طرح ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ناجائز کام کو کرنے کا عہد کر لے یا قسم اٹھا لے، اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے، اسے وہ قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہاں البتہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے، بغیر کسی نیت اور ارادے کے، ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، تو یہ لغو یمین ہوتی ہے، لغو قسمیں ہوتی ہیں، ان پر کوئی کفارہ نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو
زبردستی ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، بلکہ ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے، ہمارا امتحان لے۔ تو جو شخص اپنے اس ارادے اور اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے، سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اپنے اس ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت فرمائے گا، اس کا مواخذہ کرے گا۔ تو اس ارادے اور اختیار کو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، یہی ہماری آزمائش ہے، یہی امتحان ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ کسی قوم کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھسل جائیں گے۔ تو قسم اٹھاؤ گے، کسی کے قدم پھسل جائیں، کوئی بندہ اسلام سے مرتد ہو جائے، کوئی بندہ اسلام سے دور ہو جائے تمہاری قسموں کی وجہ سے، تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے برائی۔ تو سوء سے مراد یہاں پر عذاب ہے۔ کیوں؟ بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے اللہ کے راستے سے روکا۔ تو اگرچہ خطاب یہودیوں سے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کو اگر ہم عمومی طور پر سمجھنا چاہیں تو اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھا کر کوئی کام کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا مسلمان اسلام سے بدظن ہوتا ہے، مسلمانوں سے بدظن ہوتا ہے، اس کا وبال اس قسم اٹھانے والے پر ہوگا کہ اس کی وجہ سے دوسرا بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے عمل اور رویے کی وجہ سے کوئی بندہ اسلام سے دور جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل، ہماری گفتگو، ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ کیسا ہے۔ کیا ہمیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے قریب آ رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں؟ تو جو بھی شخص اسلام سے روکنے کا سبب بنے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ تو تھوڑی قیمت دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو یہ تھوڑی ہی ہے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جنت ہے، تو جنت میں اگر کسی کو ایک بالشت یا ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، ایک بالشت جگہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے، جنت کتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس آخری جنتی کو جنت میں داخل کرے گا اور اسے جنت عطا فرمائے گا، وہ جنت اس دنیا سے بھی 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ سب سے آخری جنتی کو جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ الاٹ کرے گا، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تو ہے ہی قلیل، یہ کثیر بھی ہو تب بھی قلیل ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس نے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کے پاس ہے اس کی طلب ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جو صبر کرتے ہیں فرمایا ہم انہیں ضرور ان کا اجر دیں گے، ان کے اعمال سے بھی بہتر انہیں ہم اجر دیں گے۔ اور پھر اس کی مزید آگے وضاحت یہ فرمائی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جس نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، مومن ہو وہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو
تو جو بھی بندہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں راحت، آرام، سکون، قناعت، اپنی محبت، یہ ساری جو نعمتیں ہیں جو پیسے سے نہیں ملتی، جو خریدنے سے، بازار سے نہیں ملتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ والے شخص کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت تو پھر ان کے لیے ہے ہی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال سے بہتر عطا فرمائیں گے، ایک ایک نیکی پر 10 گنا، بلکہ 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اس آخرت کی محنت، اس آخرت کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اور جو بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور یہ اعتراضات وہ ہیں کہ جو قرآن مجید پر یہودیوں کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے کیے گئے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ تو تمہید کے طور پر یہ فرمایا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو قرآن یہ سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، اور شیطان جو ہے یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے، گمراہی کا منبع ہے۔ تو شیطان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن کے قریب نہ آئیں۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے، آپ کا دماغ گھومے گا، آپ کو چکر آئیں گے، آپ کا دل نہیں چاہے گا، طبیعت آپ کی بوجھل ہو جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، طرح طرح کے وسوسے دل میں آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ قرآن کو ہر بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی ایک وسوسہ ڈالا ہوا ہے شیطان نے۔ حالانکہ قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ آسان ہے۔ تو آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھیں، آسان ہے، نصیحت ملے گی آپ کو۔ وہ جو عرب کے بدو تھے، صحرا نشین تھے، وہ کون سی یونیورسٹی کے گریجویٹس تھے؟ کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کوئی اونٹ چرانے والا ہے، اور کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید انہوں نے پڑھا، سیکھا، تو قرآن انہیں سمجھ آیا۔ تو نصیحت کے لیے جو بھی بندہ اس کو سمجھتا ہے، وہ چاہے ریڈی بان ہے، وہ چاہے کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیسر ہے، اسے قرآن پاک سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن جب بھی پڑھنا ہے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ چونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان لعین کا، اس شیطان مردود کا مقابلہ تو ہی کر، ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، تیری حفاظت میں آ رہے ہیں۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، شیطان کا ان پر غلبہ نہیں ہوتا، شیطان ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر کبھی وہ شیطان سے متاثر ہو بھی جائیں تو ان کے دل میں جو تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ انہیں فوراً متنبہ کر دیتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آئے وہ فوراً چونک جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان کو پتہ چل جانا ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے یا یہ رحمانی خیال ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو بصیرت ہے، صحیح اور غلط کی تمیز، حق اور باطل کی پہچان، یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے
کس راستے پر چلنا ہے، کس پر نہیں چلنا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو یہ جو بصیرت ہے، نور بصیرت، یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اور یہ کس کو ملتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز، فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا غلبہ کن پر ہوتا ہے؟ جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو جو مشرک ہے اس پر شیطان کا غلبہ ہے، جو شیطان کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور شیطان سے دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے، شیطان کا اس پر غلبہ ہوتا ہے۔ تو اس شیطان مردود سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ تعوذ جو ہے یہ دراصل تعویذ ہے کہ جو بندے کو شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت سے پہلے لازماً پڑھ لینا چاہیے تاکہ بندہ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر شیطان کی شر انگیزی یا اس کی شرارت کا عمل دخل ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جب کسی بندے کو غصہ آئے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور جتنی بھی شیطان کے وسوسے ہیں ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو اس سے پاک و صاف رکھے۔ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم۔